رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹی بات سے نہ بچے اور جھوٹے اور غلط کاموں سے احتیاط نہ برتے تو اللہ جل شانہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اس حدیث میں ہم روزے داروں کے لیے بڑا عظیم سبق ہے اور بڑی اہم بات بتلائی جا رہی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے کہ آدمی صرف بھوکا اور پیاسا رہے، باقی سارے کے سارے کام وہ کرتا رہے جو غیر رمضان میں کرتا تھا، اور خاص طور پر جن کاموں کو شروع سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کاموں کے کرنے سے شروع سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ تو پہلے بھی حرام تھے رمضان سے پہلے، رمضان میں بھی حرام ہے، لیکن رمضان میں ان کی حرمت میں اضافہ ہو گیا، اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ تو بات اصل میں یہ کہ روزہ بنیادی طور پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ روزہ صرف نام کچھ کھانے پینے کا، آدمی کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، اس طرح سے روزہ نہیں ہے، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اس روزے کے جو اصل اثرات ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ روزے دار پر اس وقت مرتب ہوں گے کہ جب آدمی زبان کی بھی حفاظت کرے، آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، کانوں کی بھی حفاظت کرے، دل میں آنے والے جو گندے شہوانی خیالات ہیں ان سے بھی، ان کی بھی حفاظت کرے، اور جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے اس طریقے سے روزہ رکھے۔ جیسے کہ کل کی بات ہوئی تھی تو یقیناً اس روزے کے اثرات روزے دار پر لامحالہ مرتب ہوں گے۔ تو یہاں پر اس روایت میں واضح طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی بات سے نہیں بچتا رمضان میں، غلط سلط کاموں سے نہیں بچتا اور بھوکا پیاسا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو اسے بھوکے پیاسا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آدمی بھوکا پیاسا رہے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو روزے سے صحیح طریقے سے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور اس روزے کے اثرات ہمارے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں اگر صرف ایک کام کر لیا جائے۔ بس اس بات کی اگر ہم مشق کر لیں، میں بھی کروں، میں زیادہ ضرورت مند ہوں، زیادہ دیر اس کی حاجت ہے اور آپ بھی ضرورت مند ہیں، ایک کام اگر ہم اس رمضان میں کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کاموں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور صحیح معنوں میں جو روزے کے اثرات ہیں وہ ہماری زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک کام کر لیے جائے، زیادہ لمبے چوڑے مجاہدے ہم کہاں مجاہدے کر سکتے ہیں جو ہمارے بڑوں میں اور بزرگوں نے اور اسلاف نے کی ہیں، نہیں کر سکتے، نہ وہ ہمت ہے، نہ وہ قوت ہے، نہ وہ ماحول ہے۔ صرف ایک کام کر لیے جائے، وہ کام کیا کہ کم از کم ہر آدمی جو میری گفتگو سن رہا ہے، بات سن رہا ہے، ہر آدمی اس بات کا عہد اور ارادہ کرے کہ میں زبان کو کم سے کم رمضان میں قابو میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ رمضان میں خاص طور پر میں زبان کو قابو میں رکھوں گا، اس زبان سے غلط بات نہیں نکلے گی، اس زبان سے غیبت نہیں ہوگی، اس زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اس زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس زبان سے وہ کام نہیں ہوگی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے منع کیا ہے اور جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس پر میں قابو پا لوں۔ لیکن یہ مشکل کام ہے، لیکن اگر ہمت کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا مشکل نہیں کہ آدمی نہ کر سکے، اگر یہ کام آدمی نہ کر سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا آپ کو، ہمیں اور آپ کو اس کا مکلف ہی نہ بناتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا تو اس کا معنی یہ کہ یہ کام میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ اب ایک آدمی خود سے اگر نہ کرنا چاہے اور اس پر عمل نہ کرنا چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ تو صرف ایک چیز کی اس رمضان میں مشق کرنے ہو سکتا ہے، اس کی برکت سے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیا کہ زبان کو قابو میں رکھیں،
زبان کو بے سوچے سمجھے نہ چلائیں، اس پر تالا ڈال دیں، تالا لگام دے دیں زبان کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مشین ہمیں عطا فرمائی ہے جو مفت میں ملی ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں اس زبان کی قدر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ جن کی زبان پر لقبہ گر جاتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ زبان کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہ کہنا چاہتے ہیں، اپنی ماں کی زمین کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیالات کا، اپنے دکھ درد کا کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن زبان صاف نہیں دے۔ آپ نے دیکھو بہت سارے لوگ بیچارے بولنا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں سمجھ پاتے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اس کے لیے خواہش پیدا ہوئی، تو بھائی ہمیں اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرکاری مشین مفت دی ہے۔ اس زبان کو صحیح استعمال کر نہ جانے ہم اپنے نامۂ اعمال میں کتنا نیکیوں کا، ثواب کا اور اجر کا ذخیرہ کر لیں، اور اللہ نہ کرے اگر اس زبان کو غلط طریقے سے استعمال کیا، بے سوچے سمجھے استعمال کیا، جہاں جو زبان پر آیا پڑھ دیا، تو پھر سمجھ لیں کہ قیامت کے دن حدیث میں ہے کہ اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو حدیث میں ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو جتنے بھی انسان کے اعضاء و جوارح ہیں وہ سب کے سب ہاتھ جوڑتے ہیں زبان کے سامنے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے معاملے میں سیدھی رہنا، اگر تم سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے چلتے رہیں گے، اور اگر تمہارے اندر تیزی آ گئی اور تمہارے اندر چڑھاپن آ گیا تو پھر ہم بھی ٹیڑھے چلیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ زبان جو ہے یہ تمام کے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں، اگر یہ صحیح تو ساری چیزیں سب طریقے سے اور بہتر طریقے سے ساری چیزیں چل رہی ہوں گی۔ دیکھیے یہ زبان کیا چیز ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ 90 سال کا یعنی 99 سال کا ایک کافر مرتے وقت صرف زبان سے ایک دفعہ ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہاں جاتا ہے؟ 90 سال تک یہ کفر کرتا رہا، 99 سال تک یہ کفر کرتا رہا، یہ زبان تو تھی، اس زبان سے ایک جملہ سے ہی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ الاسلام یہدی ما کان قبلہ، جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ زبان ہی تو ہے کہ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، کتنا وقت لگا سیکنڈ بھی نہیں لگا، سبحان اللہ۔ حدیث میں ہے کہ اس سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عمل کا آدھا پلڑا جھکا دیتے ہیں، میزان عمل کا آدھا پلڑا جھک جاتا ہے، اور الحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہتا ہے تو میزان عمل یعنی ترازو وہ جھک جاتا ہے۔ تو ہم آتے جاتے جتنی ہم لغویات اور فضولیات ہم دن کے روزے کی حالت میں اس سے اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی دل آزاری، اس پر کیچڑ اچھالنا، اس پر تنقید، اگر ان چیزوں سے بچ جائے آدمی اور ان چیزوں کی ذرا سی مشق اگر کر لے اور ہمت سے اگر کام لے لے تو آپ کو پتہ ہے کہ نفی کا ثواب اللہ تعالیٰ رمضان میں کس کے برابر دیتے ہیں؟ فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس ثواب میں جس کے چاہے جتنا اضافہ کرتے ہیں وہ ہر قاعدے اور ضابطے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مستثنا، وہ کسی ضابطے اور قاعدے اور قانون کے وہ پابند نہیں ہے۔ تو بھائی میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام کر لیں، اس بات کی کوشش کر لیں، فکر کے ساتھ دن ہم گزاریں، فکر کے ساتھ رات ہم گزاریں کہ میں اپنی زبان کو قابو میں رکھوں گا، میں اپنی زبان کو انشاءاللہ قابو میں رکھوں گا، اس زبان سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا، اس زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، اس زبان کو غلط استعمال حتی الامکان میں نہیں کروں گا۔ اس لیے اگر اس بات کا اہتمام کر لیں تو اللہ رب العالمین کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو فرض سے